9ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری۔ پنجاب حکومت نے بورڈ طلبہ کی پروموشن کی منظوری دے دی۔ حکومتی فیصلے سے 45 لاکھ طلبہ مستفید ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن پیر کے روز جاری ہوگا۔ 1,10,000 طلبہ کا اسپیشل کیٹیگری کا امتحان لیا جائے گا۔ قوم کا مستقبل خطرے میں، تدریسی عمل 15 ستمبر سے شروع کرنے کا ممکنہ اقدام۔ ہاسٹلز میں صرف 30% طلبہ قیام پذیر رہ سکیں گے۔ AGC اور نیشنل کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کا اعلان۔ کون سے طلبہ کو ہاسٹلز میں رکھیں اور کن کو نہیں، تعلیمی ادارے مشکل میں پڑ گئے۔ ذکر یونیورسٹی کے رجسٹرار سہیب راشد نے کہا کہ اکیڈمک کونسل اور ڈین کمیٹی SOPs کو حتمی شکل دے گی۔ طلبہ کے لیے ماسک پہننے کی پابندی ہوگی۔ یونیورسٹی کے لیے مسائل ہوں گے جب ہاسٹل میں بچوں کی جو تعداد ہے وہ اگر ان کو رکھتے ہیں تو وہ کنجسٹڈ ہوتی ہے کہ کمرے میں 2-3 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر سماجی فاصلے کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کے لیے SOP ہے کہ 30% اسٹوڈنٹس صرف رکھے جائیں ہاسٹل میں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی جانب پیش رفت جاری۔ ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کی بہاولپور آمد۔ انعام غنی نے کیمپ آفس کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ بروقت فنڈز کے تمام کام مکمل ہوا ہے۔ رول آف لا، سسٹم کی بہتری اور پولیس کے رویوں پر بہتری لائیں گے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ لودھرا میں سفر سہولیات مزید ہوں گی آسان۔ پنجاب حکومت نے 9 اہم شاہراہ کی تعمیر و مرمت کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ ترجمان PTI کا جلد سڑکوں کی تعمیر کا عندیہ۔ روہی بنا ایک بار پھر جلال پور کے شہریوں کی آواز۔ جلال پور بائی پاس عنایت پور روڈ منصوبے کے فیز 2 کا کام شروع کر دیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی رانا قاسم نون کی جانب سے منصوبے کے لیے 4 کروڑ روپے کے فنڈز جاری۔ منصوبے کے سیکنڈ فیز میں 3.3 کلومیٹر 2 رویہ روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ کورونا وائرس دم توڑنے لگا۔ 5 ماہ سے عام مریضوں کے لیے بند رہنے والا سول ہسپتال بہاولپور اوپن۔ تمام شعبہ جات کے آؤٹ ڈور کو مکمل SOPs کے ساتھ کھول دیا گیا۔ لیبز کی سہولت بھی فراہم۔ MS ڈاکٹر رانا یوسف نے کہا کہ ہسپتال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کہ مریضوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ 9واں اور 10واں محرم کو ڈبل سواری پر پابندی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ پنجاب کی جانب سے مراسلہ جاری۔ ضعیف العمر خواتین اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ ملتان میں محرم کے حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے تیاریاں مکمل۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال THQ لیول کے ہسپتالوں میں الرٹ جاری۔ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات۔ ادھر میاوالی محکمہ صحت کا محرم الحرام کا پلان تیار۔ مجالس اور جلوسوں کے لیے 35 ڈاکٹر تعینات کیے گئے۔ ایمرجنسی کی صورت میں 111 بیڈز مختص۔ محرم الحرام میں جلوس روٹس پر گندگی پھیلانے والوں کی قید نہیں۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی محرم الحرام میں خصوصی صفائی مہم۔ روڈز پر ملبہ پھیلانے والوں کو جرمانے، خلاف ورزی پر درجنوں شہریوں کو نوٹسز بھی جاری۔ ملتان باسا کی جانب سے سیوریج لائنز کی صفائی، مین ہالز بھی مرمت کر دیے گئے۔ ادھر بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کی بھی چھٹیاں منسوخ۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کا DG خان میں مختلف امام بارگاہوں کا دورہ۔ ضلعی افسران کے ہمراہ جلوس کے روٹس کا معائنہ کیا۔ امام بارگاہ حیدریہ کے منتظمین سے ملاقات بھی کی۔ کورونا SOPs، قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات کرتی۔ محرم الحرام کا آغاز ملتان کی 70 سالہ قدیمی مرکزی امام بارگاہ معصومین حویلی مرید شاہ میں انتظامات مکمل۔ شہدائے کربلا سے منسوب زیارتیں امام بارگاہ میں رکھ دی گئیں۔ امام بارگاہ میں 1 سے 10 محرم الحرام تک مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ DG خان میں 1 محرم کے ساتھ ہی سبیلوں کا اہتمام۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سبیلیں قائم کر دی گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں عاشورہ تک مستقل سبیلیں قائم رہیں گی۔ محرم الحرام میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات۔ شہر اولیاء میں ریسکیو عملہ ان ایکشن۔ امام بارگاہوں کی ڈس انفیکشن کا سلسلہ جاری۔ ادھر خانیوال میں مجالس کے مقامات اور امام بارگاہوں کی سینیٹائزیشن کی گئی۔
मुहर्रम उल हराम में बिजली की फराहमी के लिए खुसूसी प्लान, पावर डिवीजन की जानिब से तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज को जरूरी हिदायत, जलूस और मजालिस की फीडर्स पर 0 वोल्ट मैनेजमेंट के असूल पर अमल करवाने की हिदायत, रास्ते से तारों को हटाने और खुसूसी कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत की गई। उधर कैरोड पक्का में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मेपको मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। यकम मुहर्रम उल हराम बरसगीर पाक व हिंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत सैयद अहमद सुल्तान अल मारूफ सखी सरवर पर ज़ायरीन का रश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नजर न्याज की तकसीम का आगाज, ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी और फातिहा खानी। लोधरा में चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली, अदालती हुक्म पर भी चीनी सस्ती न हो सकी। शहर भर में 100 रुपए फी किलो में फरोख्त, इंतजामिया शुगर माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी परेशान, एक माह में चीनी 25 रुपए महंगी होना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र करार दे दिया। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा, खालिस 24 क़िरात फी तोला सोना 1,18,500 रुपए का हो गया। 22 क़िरात फी तोला सोना 1,08,625 रुपए में बिकने लगा। 10 ग्राम चांदी 1400 रुपए की हो गई। कोटअद्दू वार्ड नंबर 10 मोहल्ला मोचीवाला में बिजली के बेहंगम तार, बिजली के लटकते तार रिहायशियों के लिए दर्दे सर बन गए। कहते हैं कि बारिश के दौरान घरों की दीवारों में करंट आ जाता है। इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। मेपको इंतजामिया का कहना है कि बेहंगम तारों के मसले को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। बहावलपुर में कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत डिवीजन भर में गैर कानूनी कॉलोनियों पर जायजा इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों और तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नकूश की मंजूरी, जमीन की मुंतकिली और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी को यकीनी बनाया जाए। रवा माह डिवीजन भर में 403 रिहायशी इमारतों, 201 कमर्शियल इमारतों और 4 हाउसिंग सोसाइटियों की मंजूरी दी गई। डेजे खान में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया गया। शहर की शक्ल तरक्की की तरफ गामजन। डिप्टी डेवलपमेंट वसीम जतोई की गुफ्तगू, बोले कि कोहे सुलेमान में तारीखी मकाम कायम हो रहा है। नादरा दफ्तर का इफ्तिताह भी हो गया। जल्द बाराथी में डिस्पेंसरी का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। DHQ अस्पताल मियांवाली में इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही, 6 रोज बाद भी इंसिनरेटर मशीन फाल ना हो सकी। अस्पताल में रोजाना 40 से 50 किलो तिब्बी फुजला जमा, तिब्बी फुजला जायल करने के लिए खुशाब भेजा जाने लगा। तौंसा शरीफ में बैलुसुबा इंडस हाईवे रोड खस्ताहाली का शिकार। तौंसा से तरमन तक 70 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय होने लगा। जा बजा पड़े गढ़ों के बाद हादसात मामूल। शहरियों और मुसाफिर हुकूमती खामोशी पर नाला दिखाई दिए। बहावलपुर समेत पंजाब भर में टाइम स्केल प्रमोशन के तहत स्केल 17 की तरक्की गैर कानूनी करार। महकमा सेहत ने हेल्थ अथॉरिटी से किसी भी ऑफिसर को 17वें स्केल में तरक्की के इख्तियारात वापस ले लिए। 4 रुकनी कमेटी तश्कील, तमाम तरक्कियों की इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल में सहूलियात का फुकदान। इमरजेंसी वार्ड में व्हील चेयर तक मौजूद नहीं। मरीजों को सहूलियात न मिलने पर परेशानी का सामना। MS डॉक्टर ने कहा कि कोशिश करते हैं कि तमाम मरीजों का इलाज मुआवजा मुफ्त करें। डेली वेजेस 700 मुलाजमीन की बरतरफियां नामंजूर। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में डेली वेजेस मुलाजमीन सरापा एहतजाज। आउटडोर बंद, शदीद नारेबाजी। कहते हैं एहतजाज का 5वां हफ्ता है, इंतजामिया बात नहीं सुन रही। मुजाहिरीन का हुकाम बाला से नौकरियां बहाल करने का मुतालबा। 15 साल से हम यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं। अब जब ओवर एज हो रहे हैं तो ये लोग हमें निकाल रहे हैं। कौन सा इंसाफ है? हमारे बच्चे भूखे मरे, हम लोग भूखे मरे। हम लोग इस हालत में आज पहुंचे हुए 1-1 रुपए के मोहताज हुए खड़े हैं। इतने सालों से हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज हमें कैसे उधारे मांग रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। सनावा में मकामी शुगर मिल्स के मजदूरों का धरना। शुगर मिल इंतजामिया पर तशद्दुद करने का इल्जाम। उजरत भी गवर्नमेंट के मुकर्ररा तय करदा उजरत से कम दी जाती है। मजदूरों का तनख्वाही बढ़ाने का मुतालिबा। एडमिन ऑफिसर ने कहा कि तशद्दुद नहीं किया, सिर्फ डांट डपट की।
آلودگی اور اسموک کی روک تھام کے لیے حکومت متحرک، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کی۔ ڈاکٹر اختر ملک نے شہری حدود میں آلودگی کا سبب بننے والے بھٹا جات کے خلاف پنجاب بھر میں یکساں گرینڈ آپریشن کی سفارش کر دی۔ میاوالی میں طوفانی بارش کے بعد دریائے سندھ میں چشمہ بیراج کے مقام پر طغیانی، چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، تمام جھیلیں پانی سے بھر گئیں۔ 52 سپیل ویز کھول دیے گئے، چشمہ رائٹ بینک کینال اور سی جے لنک کینال میں مکمل پانی چھوڑ دیا گیا۔ میاوالی میں روہی کی خبر پر ایکشن، تحصیل عیسیٰ خیل کی واٹر سپلائی اسکیموں کے بجلی کنیکشن بحال کر دیے گئے۔ گزشتہ روز مکینوں نے واٹر سپلائی کنیکشن منقطع کیے جانے پر احتجاج کیا تھا۔ کنیکشن بحالی پر مکینوں نے روہی کا شکریہ ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ روہی نیوز نے ہمیشہ سوشل ایشوز اجاگر کر کے عوام کے مسائل حل کرائے ہیں۔ یونیورسٹی آف میاوالی میں طالبات کو زیادتی کا نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ مسلم لیگ نون کے رکن ہنا پرویز بٹ نے پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروا دی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ طالبات کو ہراساں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جامپور میں کپاس کی فصل پر سفید مکھی سمیت دیگر بیماریوں کے حملے، ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت کپاس کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ کسانوں اور کاشتکاروں کا بیماریوں کی روک تھام کے لیے اقدامات نہ اٹھانے پر محکمہ زراعت کے خلاف احتجاج، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد طارق کا جمال پور کا دورہ، کپاس کی فصل کو چیک کیا اور کسانوں کے مسائل سنے۔ کہا کہ کپاس کی فصل پر سفید مکھی کا حملہ ہے، کاشتکاروں کو کپاس کی فصل پر ڈبل سپرے کرنے چاہیے۔ بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ڈی جی ایگریکلچر پنجاب سے ملاقات۔ چیمبر کے صدر جاوید اقبال کی سربراہی میں وفد نے کاٹن جنرز کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ جاوید اقبال نے ڈائریکٹر جنرل زراعت کو چیمبر آنے کی دعوت بھی دی۔ صوبائی وزیر آبپاشی پنجاب سردار محسن خان لغاری کی کمشنر آفس آمد۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ساجد ظفر ڈال نے استقبال کیا۔ حلقے میں ترقیاتی کاموں بارے دریافت بھی کیا۔ صوبائی وزیر نے جلوس کے روٹس پر مرمتی کاموں پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کی جوائنٹ سیکرٹری رشیدہ ذاکر کی کیروڑ پکا آمد۔ پارٹی عہدیداران تحصیل صدر کے لیے خالدہ رزاق کا نام نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ کی ملتان پیمرا آفس آمد۔ ریجنل مینیجر جنرل فقیر افضل معصوم نے استقبال کیا۔ چیئرمین پیمرا کے افسران اور کیبل آپریٹر سے ملاقات۔ بھارتی مواد اور غیر قانونی ڈی ٹی ایچ معاملے زیر غور۔ اسٹاف کو مانیٹرنگ کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایات۔ کیبل آپریٹرز کو محرم الحرام کے سلسلے میں جاری ہدایات پر عمل کرنے کی تلقین کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی جی خان بابر بشیر کا تمن بزدار کے قبائلی علاقے آفی بند کا دورہ۔ مختلف پوائنٹس بنانے کے لیے سائٹ ایریا پیدل وزٹ کیا۔ تمن بزدار آفی بند پر پکنک پوائنٹ بنانے کی نوید دے دی۔ ڈی جی آپریشنز نادرا سرگودا ڈویژن یاسر محمود کا ہرنولی میاوالی کا دورہ۔ سب آفس کے قیام کے لیے مختص اراضی کو موضع قرار دے دیا۔ کہا کہ سب آفس کے قیام سے عوام کو سہولت ملے گی۔ وردی بدلی، حکومت بدلی، نہیں بدلی تو پنجاب پولیس نہ بدلی۔ علی پور تھانہ صدر میں درخواست لے کر آنے والی 2 خواتین سے پولیس اہلکار کی بدتمیزی۔ روہی کی خبر پر ڈی پی او مظفر گڑھ کا نوٹس۔ اے ایس آئی ظفر دایا کو معطل کر دیا گیا۔ پورٹ منرو میں بارڈر ملٹری پولیس کی بین الصوبائی بارڈر ایریا بواٹا پر کارروائی۔ نان کسٹم پیڈ گاڑی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ بلوچستان سے پنجاب آنے والی 1 کروڑ روپے مالیت کی قیمتی نان کسٹم پیڈ گاڑی کو تھانے میں بند کر دیا۔ بنا لائسنس اور جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ محکمہ صحت رحیم یار خان کی کارروائی۔ نواحی علاقے کوٹ سبزل میں 3 میڈیکل سٹور سیل کر دیے گئے۔
بہاڑی کی غلہ منڈی میں تیسری بار چودھری مشتاق بلا مقابلہ صدر منتخب، انجمن تاجران کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ نو منتخب صدر چودھری مشتاق کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی کے مسائل کو حل کروانا اولین ترجیح ہے۔ شیخ زید میڈیکل کالج رحیمیہ خان میں شجرکاری مہم کا افتتاح۔ پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طارق احمد ایم ایس اور متعدد ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز نے پودے لگائے۔ معذور افراد کی خوشیوں کو ملتان کے سماجی کارکن نے دوبالا کر دیا۔ نابینا بچوں کی سالگرہ کی تقریب سجا ڈالی۔ طاہرہ نجم نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ لیا کے رہائشی پاک فوج کے جوان خالد جاوید شہید کی 11ویں برسی۔ شہید خالد جاوید نے آپریشن راہ راست کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ برسی کے موقع پر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں جاری ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ ملک کی حفاظت کے لیے میرے باقی 3 بیٹے بھی حاضر ہیں۔ بہاڑی بلدیہ ہال میں ملی یکجہتی کونسل کی جانب سے شہادت، فاروق اعظم اور امن سیمینار، تمام مذاہب اور مسالک کے علماء کرام اور تاجران کی شرکت۔ علامہ غلام قنبیر عسکری نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں مثالی نظام قائم کیا۔ دور فاروقی کا عدل و انصاف آج بھی دنیا مانتی ہے۔